پوچھا تیری تاریخ کے ہر دور سے ہم نے، پوچھا تیری تاریخ کے ہر دور سے ہم نے، یہ بھید بھی پایا نہ کسی اور سے ہم نے، دیکھی نہیں مائیں کبھی اس طور سے ہم نے، دیکھے جو تیرے لخت جگر غور سے ہم نے، ہر مرد جری عکس ابوجت نظر آیا، ہر مرد جری عکس ابوجت نظر آیا، ہر فرد تیرے گھر کا محمد نظر آیا۔ اے شمع شبستان دل سرور کونین، اے شمع شبستان دل سرور کونین، اے روشنی انجمن سید ثقلین، اے مصدر انوار حریم رخ حسنین، اے مومنہ ہستی و صدیقہ دارین، تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے، تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے، ہدیے کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے۔ اے قبلہ اول کے لیے امن کی قندیل، اے مصحف ناطق کے ہر ایک لفظ کی تعویل، اے آیہ قرآن مبین سورہ انجیل، اے دین پیغمبر کے لیے نقطہ تکمیل، بطحا کی شبستان کے لیے پہلی کرن ہے، تو سرور کونین کے خوابوں کا چمن ہے۔ پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا، ظلمات کو ایک صبح ابد رنگ میں ڈھالا، دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا، اے شان خویلد تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے، پائندہ تیرے دم سے نبوت کا حشم ہے، تو محسن زندگی شاہ امم ہے، محفوظ جہاں تیرا ہر ایک نقش قدم ہے، مجھ کو اسی شعب ابی طالب کی قسم ہے، تو شمع رسالت کا وہ فانوس بنی ہے، تو شمع رسالت کا وہ فانوس بنی ہے، اب تک تیری چادر سر انسان پہ تنی ہے۔ گر تیری اجازت ہو تو ایک عرض ہے سرکار، بیٹی تیری جھٹلائی گئی کیوں سرے دربار، کیوں لاش حسن پر ہوئی تیروں کی وہ بوچھار، زینب کی ردا چھن گئی وہ بھی سرے بازار، کیوں تیرے گھرانے پہ ستم اتنا ہوا ہے، اتنی بڑی خدمت کا یہی اجر ملا ہے، تاراج ہوا تیری امیدوں کا چمن کیوں، تاراج ہوا تیری امیدوں کا چمن کیوں، پامال ہوئے ریت پہ معصوم بدن کیوں، شبیر کی میت رہی بے گور و کفن کیوں، زینب پسے گردن ہوئی مجروح رسن کیوں، معصوم سکینہ کو کفن کیوں نہ ملا تھا، معصوم سکینہ کو کفن کیوں نہ ملا تھا، کیا یہ بھی فقط تیری مشقت کا صلہ تھا۔ جب انسانی معاشرہ اوصاف حمیدہ، اخلاق فاضلہ اور اسباب شرف سے تہی دامن تھا، اس وقت کردار خدیجۃ الکبریٰ انسانیت کی بنجر کھیتیوں پر برس کر انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ و آباد و شگفتہ و سرسبز و شاداب و پربہار کر دینے والی رحمت الہی کی گھٹا کا وہ حصہ تھا جس نے انسانیت کی مردہ زمینوں کو زندہ کر کے ان میں فضل و کمال کی فصل کی پرورش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق و مالک نے جو خزانے اپنے حبیب کو عطا کیے وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ایک ایسا خزانہ جو فیض حق کا مواج دھارا بن کر بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رواں ہوا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کو جاری کرنے کی سبیل جناب خدیجۃ الکبریٰ اسلام بلکہ کائنات کی صبح ازل سے لے کر روز قیامت تک کے لیے عالم نسواں کا وقار، منارہ عظمت و اجلال، پیکر صبر و ایثار، کوہ عزم و استقامت و استقلال و ثبات،
انسانیت اور عالم نسوانیت کی پیشانی پر طلوع صبح قیامت تک کے لیے حسن عمل اور عظمت کردار کی لازوال تحریر کے طور پر جگمگانے والی شخصیت مادر گرامی سیدہ کونین ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ، جنہیں تاریخ نے بڑی شخصیت ہونے کا اعزاز نہیں بخشا، بلکہ انہوں نے اپنی جد و جہد، وفا شعاری، تعہد، کمٹمنٹ، قربانی و ایثار اور فداکاری کے ساتھ تاریخ کے بدن کے اندر اپنی وہ تازہ اور گرم سانسیں انڈیل دیں جن سے اس دور کی تاریخ طبقہ نسواں کے حوالے سے ایک روشن، زندہ اور تابناک تاریخ آج تک دکھائی دیتی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایسے بے مثال خدمات انجام دیے کہ جب انسانیت کے تیرا و تار مقدر پر خوشبختی کی صبح صادق طلوع ہونے والی تھی تو آفتاب رسالت کی روشنیوں میں کردار خدیجۃ الکبریٰ کی روشنی بھی موجود تھی۔ جب انسانی معاشرہ صفات رشیدہ، اوصاف حمیدہ، اسباب شرف اور صفات کمال سے تہی دامن تھا، اس وقت کردار خدیجۃ الکبریٰ انسانیت کی بنجر کھیتیوں پر برس کر انہیں سرسبز و شاداب کر دینے والی رحمت کی گھٹا کا وہ حصہ تھا جس نے انسانیت کی مردہ زمینوں کو زندہ کر کے ان میں پھر سے فضل و کمال کی فصل کی پرورش کی۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایسے خدمات انجام دیے اسلام کی تعمیر و ترقی کے لیے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے قبلہ اول کے لیے امن کی قندیل، اے مصحف ناطق کے ہر ایک لفظ کی تعویل، اے آیہ قرآن مبین سورہ انجیل، اے دین پیغمبر کے لیے نقطہ تکمیل، بطحا کے شبستاں کے لیے پہلی کرن ہے، تو سرور کونین کے خوابوں کا چمن ہے، پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا، ظلمات کو ایک صبح ابد رنگ میں ڈھالا، دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا، اے شان خویلد تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے، پائندہ تیرے دم سے نبوت کا حشم ہے، تو محسن زندگی شاہ امم ہے، محفوظ جہاں تیرا ہر ایک نقش قدم ہے، مجھ کو اسی شعب ابی طالب کی قسم ہے، تو شمع رسالت کا وہ فانوس بنی ہے، تو شمع رسالت کا وہ فانوس بنی ہے، اب تک تیری چادر سر انسان پہ تنی ہے، اے شمع شبستان دل سرور کونین، اے شمع شبستان دل سرور کونین، اے روشنی انجمن سید ثقلین، اے مصدر انوار حریم رخ حسنین، اے مومنہ ہستی و صدیقہ دارین، تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے، تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے، ہدیے کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کردار تاریخ انسانی میں ایک ایسا بے مثال کردار ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت جب مقام محمود پر فائز ہوں گے تو تخت شفاعت پر خاتون اول کی حیثیت سے جو شخصیت تشریف فرما ہوں گی، ظاہر ہے کہ وہ امہات مومنین رضوان اللہ علیہن میں سے ہی کوئی شخصیت ہوگی، اور جب ازواج مطہرات کی حیات طیبہ پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ عظیم المرتبت شخصیات جو آج تک مشرق سے لے کر مغرب تک امہات مومنین کے تعارف سے امہات مومنین کے طور پر کائنات انسانیت میں اپنی عظمت اور شان جلالت کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں، یقیناً انہی میں سے کوئی بی بی خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع روز جزا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام محمود پر جلوہ فگن ہوں گی۔ تو ان شخصیات میں سے جب سوال کیا جائے کہ ان عظیم شخصیات میں سے اول کون ہے، تاریخ اس کا جواب دے گی اور سیرت کا ہر طالب علم اس کی تصدیق کرے گا کہ ان عظیم المرتبت شخصیات میں سے بھی اول جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ذات گرامی ہے، اور ایسی اول جس کا کوئی ثانی و مثل و نظیر نہیں، اس لیے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا عقد نہیں فرمایا، اور اس سے ووجدک عائلا فاغنا کے معانی کی وسعت کے کئی زاویے نگاہوں کے سامنے ابھرتے ہیں، اس لیے کہ اگر سرکار عقد فرما لیتے اور امہات مومنین رضوان اللہ علیہن میں سے کوئی اور عظیم بی بی بیت نبی بیت الشرف کی زینت بنتی تو فاغنا کا معنی محدود ہو جاتا،
لہٰذا سرکار نے عقد نہ فرما کر پوری شدت کے ساتھ اس بات کو پائے ثبوت تک اس حقیقت کو پہنچا دیا کہ خدیجۃ الکبریٰ اس وجود مبارک کا نام ہے جو اتنا کامل اور مکمل ہے کہ جن کی موجودگی میں سرکار دوسرے عقد کی ضرورت سے احتیاج سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. تو یہ فاغنا کا یہ پہلو اس میں کہ اگر گھر میں سکون و اطمینان کی دولت میسر ہو، ہمدرد و غمگسار شریکہ حیات ہو تو گھر جنت نظیر بن جاتا ہے. اور ایسی شریکہ زندگی کہ جو اپنی کل دارائی کو، اپنی تمام متاع حیات کو اپنے شوہر کے مشن کی تکمیل کے لیے فدا کر کے وقف کر دے، اور پھر وہ شخصیت ما اوذی نبی قط کما اوذیت کے مصداق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما اوذی نبی، کسی نبی کو اذیت و آزار اس طرح سے نہیں دی گئی. انبیاء گزشتہ میں سے کسی نبی ما سبق کے لیے اذیت و آزار کے ایسے سلسلے روا نہیں رکھے گئے کما اوذیت، جس طرح سے مجھے مصائب و آلام کی آماجگاہ میرے وجود مبارک کو بنایا گیا. تو ایسی شخصیت کے زخموں پہ مرہم رکھے جو کائنات انسانیت کی ظلم و جبر و جور کی چکی میں پسے ہوئے بنیادی ضروریات زندگی سے محروم سسکتی بلکتی زندگیوں کے زخموں کا مداوع کرنے والی شخصیت ہو، ان کے لیے راحت و آرام کا باعث بنے وہ بی بی. تو یقیناً پھر ایسی شخصیت کی موجودگی میں، کیونکہ آئلی زندگی میں جس مہر و محبت کی ضرورت ہوتی ہے، جس ایثار و وفا کی طلب ہوتی ہے، جس ایثار کیشی کی ضرورت ہوتی ہے، صفا کیشی کی ضرورت ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی اور پھر زوجہ کے ذریعے سے بقائے نسل کا جو سلسلہ برقرار ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی خالق اکبر نے کوثر کا مواج دھارا اس بی بی کے ذریعے سے جاری کر کے ایک پاکیزہ نسل کا اہتمام کیا، ایک سلسلہ جلیلہ جو پیہم روز قیامت تک عصمت و طہارت کے سلسلے سے عبارت ہے. تو اپنے حبیب کو دوسرے عقد کی ضرورت سے بے نیاز کر کے یہ بتا دیا کہ بے نیازی کا سرچشمہ بن کر بیت الشرف میں تشریف لانے والی بی بی بارگاہ حق کی جانب سے ایک ایسا انمول تحفہ تھا حبیب الہ العالمین کے لیے جو انہیں ارزانی کیا گیا. اور پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرے عقدہائے مبارک کیے اور دوسری عظیم الشان بیویاں جو بیت الشرف کی زینت بنی، وہ بھی امہات مومنین کی مصداق قرار پائیں، انہیں بھی یہ رتبہ ملا. لیکن اگر وہ شخصیات وہ امہات مومنین، امہات مکرمات نہ ہوتی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مقام رفیع اور ان کے بلند درجات کی جانب عقل انسانی متوجہ نہ ہو پاتی. دوسری امہات مومنین جو کہ یقیناً بہت بلند مرتبے اور مقام کی حامل ہیں، ان میں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت میں کیا نمایاں فرق پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سرکار جناب خدیجہ کو جب یاد فرماتے تھے تو گریہ طاری ہو جاتا تھا اور فرماتے تھے کہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں مجھے حکم دیا ہے کہ وہ نعمات جو ہم نے تیرے وجود پہ ارزانی فرمائی ہیں ان کا ذکر کر. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور وجود خدیجہ کو خالق کائنات نے اپنی نوازشات میں سے ایک خاص عنایت کے طور پر قرار دیا ہے. اگرچہ تاریخ کی تمام کتابوں نے اس آسمان فراز شخصیت کے کمالات و فضائل کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن سیرت ابن ہشام میں بیان کیا گیا کہ قالت خدیجہ لأمها ورقہ خذ من هذه الاموال وسر بها الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وقل له ان هذه جمیعها ہدیۃ اللہ یتصرف کیف یشاء. کہ جناب خدیجہ نے اپنے چچا ورقہ کو طلب کیا اور ان سے فرمایا کہ خذ هذه الاموال، یہ سارے کا سارا مال، چونکہ جناب خدیجہ کی دولت تو بہت زیادہ کثیر اور فراواں تھی، یہ سارے کا سارا مال اٹھا لیجئے. وسر بها الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اس وقت اعلان نبوت نہیں کیا تھا اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے صرف یاد کیا جاتا تھا، ان کی خدمت میں پیش کر دیجئے. وقل له، اور ان سے کہیے ان هذه جمیعها ہدیۃ اللہ یتصرف کیف یشاء، ان سے کہیے اس کو جیسے آپ چاہیں استعمال میں لائیں، یہ سب کا سب مال آپ کی ملکیت ہے. تو کہتے ہیں کہ اور ساتھ جناب خدیجہ نے فرمایا وقل له ان نفسی وعبیدی ومالی وجمیع ما املک وما تحت یدی فقد وہبت لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جتنا کچھ میرے پاس ہے اس کی تفاصیل بیان کی، میرا مال، میرا نفس، میرے غلام، میرا سرمایہ، سب کچھ میں نے وہب تو میں نے اس کو ہبہ کر دیا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. فوقف برقہ بین الزمزمۃ والمقام، برقہ آئے اور مقام زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ٹھہر گئے اور ونادى بأعلی صوتہ، اور پھر انہوں
انہوں نے بلند آواز سے خطاب کرنا شروع کیا کہ یا معشر العرب، اے اہل عرب، ان خدیجہ تشہدکم علی انہا قد وہبت مالہا و نفسہا و عبیدہا و جمیع ما ملکت یمینہا والمواشی والصداق والہدایا، جو کچھ خدیجہ کے پاس ہے، اور پھر اس کی تفاصیل بیان کی، وہ سب کچھ فقط وہبت لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہبہ کر دیا حضور کی خدمت میں، وَهُوَ حدیۃ اللہ وَهُوَ مقبول من، اور یہ ہدیہ ہے جناب خدیجہ کی جانب سے، اور یہ قبول کر لیا پھر سرکار نے ان کی جانب سے۔ تو رشتہ اس انداز سے جناب خدیجہ نے بھجوایا تھا، اور وہ جانتی تھیں دین ابراہیمی کی پابند تھیں، اور جانتی تھیں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقبل میں اعلان نبوت کرنے والے ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، تو خود رشتہ ان کی جانب بھجوایا، اور پھر سرکار نے اس کو قبول کر لیا، اور کہتے ہیں کہ جمیع قومہا کل قومہا حریص علی تزویجہا، خدیجہ ایک ایسی شہزادی تھی کہ پوری عرب قوم ہر ایک جو بڑے گھرانے تھے، جو اشراف تھے، وہ جناب خدیجہ کے رشتے میں دلچسپی رکھتے تھے، لیکن آپ نے یتیم عبداللہ کو پسند کیا ان کے معنویات اور کمالات کے پیش نظر۔ پوچھا تیری تاریخ کے ہر دور سے ہم نے، پوچھا تیری تاریخ کے ہر دور سے ہم نے، یہ بھید بھی پایا نہ کسی اور سے ہم نے، دیکھی نہیں مائیں کبھی اس طور سے ہم نے، دیکھے جو تیرے لخت جگر غور سے ہم نے، ہر مرد جری عکس ابوجت نظر آیا، ہر مرد جری عکس ابوجت نظر آیا، ہر فرد تیرے گھر کا محمد نظر آیا۔ گر تیری اجازت ہو تو ایک عرض ہے سرکار، بیٹی تیری جھٹلائی گئی کیوں سرے دربار، کیوں لاش حسن پر ہوئی تیروں کی وہ بوچھار، زینب کی ردا چھن گئی وہ بھی سرے بازار، کیوں تیرے گھرانے پہ ستم اتنا ہوا ہے، اتنی بڑی خدمت کا یہی اجر ملا ہے، تارا جوا تیری گوں کا چمن کیوں، تارا جوا تیری گوں کا چمن کیوں، پامال ہوئے بدن کیوں، شبیر کی میت رہی بے گورو کفن کیوں، زینب سے گردن حسن کیوں، معصوم سکینہ کو کفن ملا تھا، معصوم سکینہ کو کفن ملا تھا، کیا یہ بھی تیری مشقت سے لا۔ اور اب آخر میں آیت اللہ بہجت کی تعلیم کردہ 4 رکعت نماز حاجت، جس کو انہوں نے سید ابن طاؤس سے نقل کیا ہے، جمعرات کے روز صبح سے شام تک دن بھر میں کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ ہر 2 رکعت پر سلام نماز، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ توحید، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 31 ٹائمز 31 مرتبہ سورہ توحید، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 ٹائمز 41 مرتبہ سورہ توحید، سلام نماز کے فوراً بعد 51 ٹائمز سورہ مبارکہ توحید، اور 51 ٹائمز اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر سجدے میں جا کر 100 بار یا اللہ کہیں، اور پھر بے شک اللہ سے ہفت اقلیم کی بادشاہی طلب کریں۔ پھر اس بندے کے اور ذات اقدس الہی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا، اس کی آواز براہ راست عرش معلیٰ پر پہنچے گی۔ اگر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا، خضوع و خشوع کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ ادا کی گئی، تو ہر حاجت انشاءاللہ بحکم خدا روا ہوگی۔ اللہم عجل لولیک الفرج، خدایا سلطان عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے جمال جہاں آرا سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، مشتاق حج و زیارات کو حج و زیارات سے مشرف فرما، جملہ مریضوں کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ اور عمر طولانی عنایت فرما، ہم سب کا خاتمہ سعادت پر ہو، ہماری عاقبت بخیر ہو، وطن عزیز کی حفاظت فرما اور امن و امان، استحکام، سلامتی سے بہرور فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کے مشترکہ دشمن کو نیست و نابود فرما، عالم انسانیت پر اپنی رحمت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔